السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو آج ہم لیسن نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز فار دا رائٹ آف وومن orphans اینڈ سلیو پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 5 اینڈ پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کی تھی. تو اس لیکچر میں ہم پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی حفاظت کے لیے قانونی اور اخلاقی ڈھانچے کو قائم کیا ہے. اب یہ جو پوائنٹ ہیں ان کو 1 by 1 کر کے پڑھیں گے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے گارڈنشپ ود اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ یتیم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری. Those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. تو اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں. اکاؤنٹیبلٹی مینس جواب دہی، یعنی کہ جواب دینا. ٹک چارج مین ذمہ داری سنبھالنا. orphans children مین یتیم بچے جن کے سر پر ماں باپ نہ ہوں وہ orphans children ہوتے ہیں. held accountable جواب دہ ٹھہرائے گئے. treatment مین سلوک کرنا. wealth مین مال دولت. اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لینے والے افراد کو ان کے ساتھ سلوک اور ان کے مال کے استعمال کے برابر میں جواب دہ ٹھہرایا گیا. The Quran say care for and test the orphans well until they reach the age of marriage. قرآن یہ کہتا ہے کہ یتیموں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے اور جب تک وہ شادی کی ایج تک نہ پہنچ جائیں ان کی تب تک آپ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کی میچورٹی لیول ہے اس کو جانچا جائے. Then if you find them to be mature of mind، پھر اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ میچور ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ سمجھدار ہو چکے ہیں، ہینڈ اوور ٹو دیم دیئر پراپرٹی، تو انہیں ان کی جائیداد واپس کر دی جائے جو کہ آپ نے جب ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو جو پراپرٹی آپ نے اس وقت لی تھی تو وہ انہیں ریٹرن کر دی جائے. اینڈ ڈو ناٹ کنزیوم اٹ بائی ویسٹفل اسپینڈنگ، اور نہ ہی اس خوف سے جلدی جلدی خرچ کر دینی چاہیے کہ یتیم جلد بالغ ہو جائے گا یعنی کہ جلد میچور ہو جائے گا اور وہ اپنا مال واپس لے لے گا. اب اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جب یتیم ذہنی طور پر سمجھدار اور اپنے معاملات سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو ان کا مال انہیں واپس کر دینا چاہیے. گارڈینئر جو کہ ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ ان کا مال فضول خرچی سے استعمال نہیں کرے اور نہ ہی خوف سے جلدی جلدی خرچ کرنا چاہیے کہ یتیم جلد بالغ ہو جائے گا اور وہ اپنا مال واپس لے لے گا. If the guardian is rich enough to support himself and his family، اگر گارڈینئر امیر ہے اور اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکتا ہے، let him abstain from his ward property، تو اسے چاہیے کہ یتیم کی پراپرٹی یعنی جائیداد سے پرہیز کرے. But if he is poor، اگر وہ غریب ہے، let him consume thereof in a just and reasonable manner، اگر گارڈین غریب ہے تو وہ ضرورت کے مطابق مناسب اور منصفانہ مقدار استعمال کر سکتا ہے. تو اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اگر گارڈین خود مالدار ہے یعنی کہ امیر ہے اور اپنے اخراجات پورے کر سکتا ہے تو اسے یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے. اگر گارڈین غریب ہے تو وہ ضرورت کے مطابق مناسب اور منصفانہ مقدار استعمال کر سکتا ہے. When you hand your property over to them، let there to be witness on their behalf. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں. ہینڈ اوور یعنی کہ حوالے کرنا. پراپرٹی مینس جائیداد. وٹنس مین گواہ. آن دیئر behalf مین ان کی طرف سے یا ان کے حق میں. تو اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جب یتیم کے بالغ اور سمجھدار ہونے پر اس کا مال اسے واپس کیا جائے تو اس وقت گواہ موجود ہونے چاہیے تاکہ معاملہ کلیئر اور محفوظ رہے. God suffices as one who reckons and settles the account of his servant. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. reckons یعنی کہ حساب لیتا ہے. settles the account mean حساب کا فیصلہ کرتا ہے. servants mean بندے. اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال اور معاملات کا حساب لینے والا ہے، اس لیے یتیم کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. آئی ہوپ آپ کو اس پوائنٹ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب پوائنٹ نمبر
بی کی طرف چلتے ہیں. پروہیبیشن آف ایکسپلائٹیشن. پروہیبیشن مین منع کیا گیا ہے. ایکسپلائٹیشن مین کہ ناجائز فائدہ اٹھانا، یعنی کہ ہم کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں تو ہم اسے ایکسپلائٹیشن کہہ سکتے ہیں. مس یوزنگ اور گریبنگ این orphan's property was declared a major sin. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں. مس یوزنگ یعنی کہ غلط استعمال کرنا، گریبنگ مین چھین لینا، میجر سین مین بڑا گناہ. اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یتیم کے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنا یا ہڑپ کرنا سخت گناہ قرار دیا گیا ہے. نیکسٹ آیت ہے. The Quran warns, surely those who consume the property of orphans wrongfully certainly they consume a fire in their bellies and soon they will be roasting in a blaze. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں. surely. surely mean یقیناً. consume mean استعمال کرنا یا کھانا. property means دولت. orphans mean یتیم and wrongfully mean ناجائز طریقے سے. bellies mean پیٹ. roasting mean جلنا. blaze mean بھڑکتی ہوئی آگ. تو اس سینٹینس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یعنی کہ اگر کوئی شخص یتیم کی ذمہ داری لے، اس کے مال کو ناجائز طریقے سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا ہڑپ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ آیت بہت سخت انداز میں وارننگ دیتی ہے کہ یتیم کا مال کھانا دراصل اپنے لیے آخرت کے عذاب کا سبب بنانا ہے. انکوریجمنٹ آف کیئر یعنی کہ جو دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا. He stated, I and the one who look after an orphans will be together in paradise like this and help up two fingers to illustrate closeness. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کی دیکھ بھال کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کیئر کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. I hope آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کی ہے. یہ پیراگراف لانگ تھا اس لیے میں نے آپ کو ایک لیکچر میں اس کی ٹرانسلیشن بتائی. اگر میں پیراگراف نمبر 8 اس میں ایڈ کرتی تو بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا، تو اس لیے آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر لیکچر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسے ہی ایزی لیکچر آپ تک پہنچتے رہیں. اگر کسی ٹاپک پہ کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں اس پر بھی ڈیٹیل سے لیکچر بنا دوں گی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.